شب میں روشن جیا ہے، تاریخ کے شب میں روشن جیا ہے، معاویہ کریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دشمن کی ایک پوسٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس میں اس نے ایک موضوع مردود جعلی روایت کے سہارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا، طعن کیا۔ روایت آپ کے سامنے ہے کہ بلادری نے سالم بن ابی جعد سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا۔ اگر روایت لکھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ جہنم میں ایک بند تابوت کے اندر ہوگا۔ انصاب الاشراف کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے جو روایت پیش کی ہے یہ بالکل جعلی مردود روایت ہے۔ اگر ہم اس کی سند پر غور کریں، اس کی سند کے اندر ہی ایسے سقوم اور کمزوریاں موجود ہیں جن کی بنیاد پر اس روایت کو بالکل صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھیں، یہ انصاب الاشراف میں اس کی سند آپ کے سامنے ہے۔ خلف بن ہشام بزار، ابو عوانہ، اعمش، سالم بن ابو الجعد۔ پچھلے بیان میں آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں محدثین اعمش کی تدلیس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ درمیان میں ضعیف راوی کا واسطہ گرا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کی روایت عن کے ساتھ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان سے نیچے راوی کون سا ہے، ان سے اوپر راوی کون سا ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، رافضی ہے، سنی ہے، کون ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرنے والا کون ہے، اس روایت میں قرار دیا گیا سالم بن ابی الجعد۔ اب جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے، اب ذرا سنیں کہ یہ بندہ ہے کس زمانے کا۔ محدثین ایک اقوال سنیے۔ احمد بن حنبل ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں سنا۔ علی بن مدینی رضی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا سمہ ثابت نہیں ہے۔ ابو زرع فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث حضرت عمر سے، عثمان سے، علی سے مرسل ہے۔ نیچے انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ سالم بن ابو الجعد کی نہ تو ثوبان سے ملاقات ہے، نہ ابن مسعود سے ملاقات ہے، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نہ حضرت عمر سے، نہ حضرت عثمان سے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے۔ بعد کے زمانے کا بندہ ہے، ان سے اس نے روایت نہیں سنی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنی ہوگی؟ اب درمیان میں کون سا بندہ ہے جس نے اس کو یہ روایت پہنچائی ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ رافضی تھا، سنی تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حامی تھا، دشمن تھا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس روایت کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی دشمن نے گھڑی ہے، پھیلا دی، اور سالم بن ابو الجعد نے اس کو آگے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس روایت کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھو، صرف وہی روایت موضوع نہیں ہوتی جس میں کوئی راوی کذاب ہو، بلکہ وہ روایت بھی موضوع ہوتی ہے جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، قرآن پاک کے مخالف ہو، اجماع کے مخالف ہو، حدیث متواتر کے مخالف ہو۔ پچھلے بیان میں آپ کو بتلایا تھا ایک بیان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ غزوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں کیا گیا، آپ اس میں شریک تھے، تو کیا پتہ چلا کہ آپ پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ اور امت اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اہل حق کا اجماع ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو، سورۃ الحدید کی آیت کے مطابق وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ایسی مردود روایتیں لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الزامی طور پر ہم ان بدبختوں سے کہتے ہیں کہ جہاں سے تم نے یہ روایت لی ہے، اس سے پیچھے انصاب الاشراف میں ہی کتنی روایتیں ایسی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہیں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے پر دلیل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ روایت 370 نمبر ہے، آپ 367 دیکھیں، 368 دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کروا رہے تھے، آپ نے تھوڑا سا پانی پکڑا، حضرت معاویہ کے چہرے پہ مارا، پھر فرمایا کہ اے ابن ابی سفیان،
میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو تیرے ساتھ جنت میں، سبحان اللہ، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اور تو دونوں جنت میں ہیں۔ جس انصاب الاشراف سے تم نے مردود روایت بیان کی ہے اس میں یہ بھی ہے، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اور 368 نمبر دیکھو، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کے گھر آئے، تو معاویہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے کان پہ کرم لٹکا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کس لیے ہے؟ کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، اللہ تمہیں بہترین جزا دے، میں نے تمہیں وحی لکھنے کے لیے مقرر اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب یہ روایت اسی انصاب الاشراف میں ہے، اس کو تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے۔ ایک مردود روایت اٹھا لی تم نے، اگر تم کہو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں تو ہم کہتے ہیں جو تم نے پیش کی ہے وہ صحیح ہے۔ اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ضعیف روایت کو قبول نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، تو ان کے مخالف بیان کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں موضوع، بناوٹی، جعلی روایتیں بیان کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے نا، تو لو ہم سے بھی سن لو، تمہاری طبیعت انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکو فی فضلک یا معاویہ، اے معاویہ تیری فضیلت میں شک کرنے والا یبعث یوم القیامت وفی عنقہ، اور فرمایا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا۔ اب بتاؤ، تم صرف شک کرنے والے نہیں، تم تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہو، تم تو نعوذ باللہ ان کو جہنمی قرار دے رہے ہو۔ اب بتاؤ، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 91، تو یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ روایت تو فلاں ہے، تو وہ جو تم نے پیش کی ہے وہ سونے کی ہے؟ بدبختو، اگر ان کے خلاف روایتیں موجود ہیں نا تو ان کے حق میں بہت سی موجود ہیں۔ اگر یہ موضوع ہے، ضعیف ہے، تو وہ بھی موضوع ہے، ضعیف ہے، تو نہ تم اس طرح کی روایتیں پیش کرو، نہ تمہارے جواب میں لوگ اس طرح کی پیش کریں۔ اگر تم اس طرح کی پیش کرو گے تو ہم اس طرح کی روایتیں پیش کریں۔ دیکھو، تم شک کرنے والے ہو، اگر ایسی روایتوں پر یقین ہے نا تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تمہاری گردن میں لعنت کا طوق